السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سردی چل رہی ہے، سردیوں کا سیزن ہے۔ تو آج دھوپ نکلی ہوئی تھی، میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک سوشل میڈیا سے یعنی یوٹیوب پر ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے ایک شیعہ ذاکر کی۔ اس میں انہوں نے یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ اس کی عبادت کریں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول بھی نہیں چاہتے، نہ ہی وہ آپ سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، آپ خود ہی ذرا اسے ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے۔ سارا قرآن اٹھا لیں، قرآن میں خدا نے کبھی محمد سے یہ نہیں کہا میں تمہاری امت سے سوائے نماز کے کچھ نہیں چاہتا، میں تمہاری امت سے سوائے روزے کے کچھ نہیں چاہتا، میں تمہاری امت سے سوائے حج کے کچھ نہیں چاہتا۔ الہ خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے میں تمہاری امت سے سوائے لا الہ الا اللہ کے کچھ نہیں چاہتا۔ نہیں، خدا نے کہیں یہ نہیں کہا، بلکہ خدا کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب کہہ دو میں اجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ تمہارے اقربا کی مودت، تمہارے اقربا کی مودت۔ عجیب لوگ ہیں، خدا علی کی محبت مانگ رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں حلالیو، عجیب لوگ ہیں، خدا علی کی محبت مانگ رہا ہے، محمد سے محبت کر رہے ہیں۔ نہ اللہ سے محبت کرو نہ محمد سے محبت کرو، جس کا مطالبہ تم سے ہے اس سے محبت کرو۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے۔ بات میں اور وزن پیدا کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے، اگر کوئی محمد سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے، کیونکہ خدا اس کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا جس کا ہم سے خدا نے مطالبہ نہیں کیا۔ جناب تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرما لی ہیں، یہ ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی آپ کو محبت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے رسول سے محبت کی ضرورت ہے، نہ اللہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ضرورت ہے وہ ہے آپ علی سے محبت کریں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت اس لیے نازل فرمائی ہے کہ انسان کو انسانیت کی زندگی، یعنی جتنے بھی جن انسان اس پلانٹ پر آئے ہیں، اس زمین پر آئے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اس دنیا پر کیوں آئے ہیں؟ اچھا جی، یہ ایک بات یہاں تک جو ہے ہو گئی۔ اب یہ یاد رکھیں، یہ قرآن کی نفی کی ہے، حضرت علی کی شان میں غلو کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک چیز۔ دوسری چیز جو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ سورہ شورى کی آیت ہے۔ یہ پوری آیت یہ ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس بات کے کہ آپ میری بات کو مان لیں، جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، جو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس کو مانیں، مجھے بدلے میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاوضہ جو ہے پیسوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یا کسی چیز کی شکل میں، یعنی مجھے نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ مجھے کوئی زمین چاہیے، نہ کوئی پیسہ چاہیے آپ سے، مجھے صرف آپ کی جو ہے نا یہ بات چاہیے کہ آپ اس کلمے کی گواہی دے دیں کہ اللہ ایک ہے اور اس شرک کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کوئی پیسہ یا وہاں یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کو اللہ کو آپ کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط تفسیر کی ہے۔ آپ شیعہ علماء کی تفسیر اٹھائیں گے اس میں بھی یہ بات نہیں ہوگی جو اس بندے نے کی ہے۔ اچھا جی، یہ بات تو یہاں تک ہو گئی۔ اب آئیے، کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا کیسا ہے؟ آئیے جی، اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری اب یہ جو ہے محبت میں اب تم کامل ہو گئے ہو۔
اور اللہ ताला सूरह तौबा में फरमा रहे हैं कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतकुम, यानी वहाँ अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन लोगों से कह दीजिए अगर ये अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपने बीवियों से या वो माल जो इन्होंने तिजारत से कमाया है उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो जान लें उनके लिए हम जो है फ़ैसला कर देंगे। यानी अल्लाह ताला यहाँ गुस्से हो रहा है उनसे, क्या वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करते। तीसरी चीज़, जंग खैबर बहुत मशहूर है कि अल्लाह के रसूल ने ये अल्फाज कहे थे, कल उसको झंडा दूंगा जिससे अल्लाह ताला ये जंग को फ़तह हासिल होगी, यानी फ़तह दे देगा। और वो बंदा अल्लाह और उस रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि मैं जो है अली जो है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, या फिर ये क्यों नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने कि जी मैं उस बंदे को झंडा दूंगा जिससे सारे लोग मोहब्बत करते हैं, नहीं, बल्कि वहाँ ये एक चीज़ की फजीलत दी जा रही है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं। और ये हदीस भी आप जो है पढ़ें, हदीस शरीफ की या हदीस की किताबों में मौजूद है और ये बहुत मशहूर है, हम आम सुनते रहते हैं ये। तो ये याद रखें, खुदारा हज़रत अली की शान में इतना गुलूफ़ ना करें कि अपने खुदा को भूल जाएं। हज़रत अली ने हमेशा लोगों को यही तबलीग किया है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, सबसे पहली जो जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, जंग खैबर, जितनी भी अल्लाह के रसूल के साथ जो भी जितने भी गज़वे हुए उसमें शामिल हुए हैं, किस बात पर हुए हैं कि मेरी इबादत करो या मुझसे मोहब्बत करो, नहीं, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से मोहब्बत करो। और हज़रत अली से मोहब्बत से मुराद ये है उनकी जो बातें हैं उनका एहतराम करें, वो अहले बैत में से हैं, वो अहले बैत में शुमार हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, ये तो तमाम सहाबा के बारे में है। हज़रत अली की फ़जीलत सबसे बाकी सहाबा से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे खुलफ़ाए राशिदीन हैं, अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर फ़ारूक हैं, उस्मान हैं और हज़रत अली हैं। लेकिन फ़जीलत के लिहाज से अगर हम देखें तो तमाम सहाबा को अल्लाह के रसूल ने फ़जीलत दी है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इस चीज़ का फ़ैसला होगा कौन ज़्यादा तक़वे वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ हमें जो अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आप तमाम सहाबा से मोहब्बत करें और हज़रत अली जो हैं वो अहले बैत में से हैं, तो उनसे भी मोहब्बत करें, उनकी आल से मोहब्बत करें, उनके जितने भी ख़ानदान में जो उनके अहल व अयाल हैं उन सब से मोहब्बत करें। या मोहब्बत का हुक्म दिया गया है, उनकी इबादत करने का हुक्म नहीं दिया गया। तो खुदारा इस चीज़ से बाज़ आ जाएँ। और मेरे ख़्याल में तमाम जितने भी बड़े शिया उलमा है वो भी इस बंदे का रद्द करेंगे, कहेंगे कि नहीं इसने गलत बात की है। तो आप सबसे भी गुजारिश है आप ख़ुद कुरान पढ़ा करें, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें। कुरान बहुत आसान है, खुदारा कुरान बहुत ही आसान है। जो लोग ये कहते हैं जी कुरान मुश्किल है, आप कुरान को पढ़ें, खुद कुरान कह रहा है कि मैं बहुत आसान हूँ। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि कुरान मैंने इंसानों के लिए आसान फरमाया है। सिर्फ़ ये है थोड़ी उस पर जो है आपको गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है, वरना कुरान बहुत आसान भी है और मज़ेदार भी है। पढ़ने में आपको इसमें मज़ा भी आएगा और इसको समझते हुए आप जितने भी वाक़े और किस्से पढ़ेंगे आपको इससे आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा। तो आप कुरान पढ़ें। तो आप सबसे गुज़ारिश है इस तरह की चीज़ों से या इस तरह के ज़ाकिरीन से बचें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।